تمام تر تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں سید حسن رضا پاکستان کا مقیم، جو کہ 6 سال سے چائنا میں فارمیسی میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے 5 مرتبہ کربلا مقدسہ کی زیارت کر چکا ہوں، مختلف سنوں میں اور مختلف عمر، مختلف سن، اور کربلا مقدسہ میں بارہا آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ان تمام چیزوں میں سے ہر بار ایک نیا احساس، ایک نئی چیز، ایک نئی تحفہ، ایک نیا انداز سامنے آیا ہے۔ یہ میرا 6 دفعہ ہے کہ میں اس پاک سرزمین میں کربلا مقدسہ میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہوں۔ ان حسین کیس کے عالم ہمیں دیوانہ اوست، یہ حسین کون ہے کہ تمام عالم اس پہ دیوانہ ہوئے جا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں بچپن سے عزادار کا دل، ہر انسان کا دل، کیونکہ شیعہ ہو یا سنی ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کہ انسان ہے تو اس کا دل حسین حسین سے دھڑکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان ہو اور وہ معرفت امام حسین سے خالی ہو۔ کربلا ایک اوپن یونیورسٹی ہے۔ کربلا میں ہر قسم کی چیز ملے گی۔ کربلا میں وہ واقعات ہیں کہ آپ دیکھیں تو دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں وہ چیزیں نہیں پڑھائی جائیں گی جو کربلا میں پڑھائی جائیں گی۔ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو حسین نے خالی چھوڑا ہو؟ یہاں سے وفا ملتی ہے، یہاں سے صبر ملتا ہے، بچوں سے کیسے بات کرنی ہے وہ ملتا ہے، بچوں کا کس طریقے سے ماں باپ کی عزت کرنا ہے وہ ملتا ہے۔ کربلا میں کیا کچھ نہیں ملتا۔ اگر فہرست بنانے چاہیں تو کاغذ کم ہو جائیں گے، قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ ڈپارٹمنٹس ختم نہیں ہوں گے۔ سن 2015 میں ویسے تو کربلا بہت بار آئے، لیکن سن 2015 میں جب پہلی مرتبہ امام حسین کی زری کو دیکھا تو وہ وقت آج تک نہیں بھولتا، وہ ناقابل فراموش ہے، کیونکہ ویسے قافلے اور کارواں آتے ہیں اور بہت دیر تک یہاں پہ مولا کے ہاں قیام کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت صرف چند گھنٹے نصیب ہوئے تھے کہ صرف 3 گھنٹے اپنی مولا کی بارگاہ میں تھے، اور پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان 3 گھنٹوں میں مولا کی زیارت کس طریقے سے کریں۔ اس واقعے نے دل پہ اتنا گہرا اثر چھوڑ دیا کہ اب حسین کی زیارت کی تڑپ ختم نہیں ہوتی۔ مومن کا دل دھڑکتا ہی کربلا کے نام سے ہے۔ 1 منٹ میں 72 بار دھڑکنے والے دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں تو دھڑکتا ہی صرف حسین کی خاطر ہوں۔ جب کبھی کسی ایسی پکچر، ایسی فوٹو جو کہ کسی عزیز کی دیکھی تو دل سے بے ساختہ یہ صدا آتی تھی کہ مولا ہمارا بلاوا کب ہوگا، ہمیں صدا کب دو گے۔ بس ایک تمنا، ایک آرزو جو کہ بچپن سے لے کے ہر انسان کے دل میں رہتی ہے کہ میں بھی وہ جگہ دیکھوں جہاں پر انسانیت نے معراج کی بلندیوں کو چھوا تھا۔ بس یہی تڑپ تھی جب کسی عزیز کی تصویر کو دیکھتے تھے، جب کسی پیارے کو کربلا جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو نم آنکھوں سے صرف کہتے تھے جانے والے کربلا کے، کربلا لے چل مجھے۔ کربلا مقدسہ میں ویسے تو ہر زیارت ہر دن کے حساب سے، اگر آپ کا کارواں 5 دن قیام پذیر ہے تو ہر دن کے حساب سے ایک نیا انداز ہے، ایک نئی جستجو ہے۔ لیکن میں آج کے دن کو بھی رکھ کے دیکھتا ہوں، جسٹ این ایگزامپل، کہ آج میں خود سے، کربلا ایک زندہ معجزہ ہے۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ عرب کی گرمی سے میرے ہاتھ سیاہ ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچتے جب حرم مطہرہ حضرت ابا عبداللہ میں داخل ہوا تو اسکرین پہ جو عربی میں کوٹ لکھا ہوا تھا حضرت امام جعفر صادق کا، تو میرے مولا دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ رحمت نازل فرما ان چمڑیوں پر جو کہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے سیاہ ہو گئے جبکہ وہ میرے جد حسین کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ تو یہ ایک زندہ معجزہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا آپ سوال کریں اور یہ جواب نہ دیں۔ کربلا تو کربلا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خود ہدایت کا پیکر ہیں، خود نور کا پیکر ہیں، اور جو حسین کی زیارت کرتا ہے وہ حسین کی تعلیمات حاصل کر کے تجدید عہد کرتا ہے میرے مولا سے کہ میرے مولا معکم ولا عدوکم، کہ میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارے دشمنوں کا نہیں ہوں۔ تو یتیم پروری، بندہ پروری تو حسین والے کرنا جانتے ہیں۔ بندہ پروری کرے گا ہی وہ کہ جو حسین کا ماننے والا ہو۔
ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے کرتا ہے، کوئی ظاہر، کوئی باطن، کوئی چھپا ہوا، کوئی پوشیدہ، کوئی دن میں کوئی رات میں یہ حسین کا پرچار کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا کام کیا اور جو میں نے نہیں کیا کہ ان سعادت بزور بازو نیست، کہ یہ تو حسین نے کروایا مجھ سے، کہ جب میں اپنا ماسٹرز کا تھیسس ڈیفینڈ کر رہا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ کس کو ڈیڈیکیٹ کرو گے، تو میں نے کہا کہ دنیا کے تمام سائنٹسٹ کو ڈیڈیکیٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں ان سائنٹسٹ سے بڑے سائنٹسٹ کو ڈیڈیکیٹ کروں گا، میں علی ابن ابی طالب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ وہاں سے شاخیں کھلیں، وہاں سے لوگوں کو علی کا پیغام ملا۔ علی والا اتنا کنٹیجیس ہوتا ہے، اتنا اس کی خوشبو مہکتی ہے، پھول کی مانند ہوتا ہے کہ کسی بند کمرے میں ہوگا تو وہ کمرہ مہک اٹھے گا۔ یہ تو علی والے کی خاصیتیں ہیں۔ کربلا نیگیٹو اور پازیٹیو فیکٹرز دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے۔ کربلا میں حر بھی بن جاتا ہے اور کربلا میں حرملا بھی بن جاتا ہے۔ کربلا میں عمر سعد بھی بن جاتا ہے اور کربلا میں کوئی لاک ڈاؤن کی حالت میں حبیب ابن مظاہر بھی بن جاتا ہے۔ کہاں سے؟ کوفے سے لاک ڈاؤن کی حالت میں نکلے تھے۔ کربلا بذات خود جب تک آپ کی معرفت نہیں ہوگی، آپ تجدید عہد نہیں کریں گے حسین سے، تو کربلا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کربلا آپ کو اس صورت میں فائدہ پہنچائے گی جب آپ معرفت ابوالفضل العباس، معرفت حسین رکھیں اور دیکھیں کہ ان کی شہادت کیوں ہوئی۔ یہ حسین کون تھا جس نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، یعنی سر دے دیا، بچے دے دیے، بہنوں کی چادریں دے دیں، لیکن بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا۔ تو یہ حسین سکھاتا ہے۔ ایسے کئی لوگ دیکھے بذات خود، میں نے خود کو دیکھا، میں نے اپنے اہل و عیال کو دیکھا جو کہ پہلے کوئی غلط کام کرتے تھے لیکن اب حسین کے دروازے پہ آ کر کے کہا میرے مولا آج جو تمہارے دروازے پہ آ گیا اب کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اور پھر میں نے ان کی زندگی کو تبدیل ہوتے دیکھا، اور پھر یہاں پہ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا کہ جو واپس جا کے تکبر کی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ تو کربلا میں نیگیٹو اور پازیٹیو کا فیکٹر چلتا آئے گا، ایک رات میں کوئی حر بن جائے گا اور کوئی حرملا بن جاتا ہے، تو یہ تو فیکٹر رہے گا۔ میرٹس کے حساب سے آپ دیکھیں تو ظاہر امام حسین کی کاؤنٹنگ میں نہیں آ سکتے۔ ظاہر امام حسین کی جو فضیلتوں کو معصومین نے لکھا، امام رضا نے لکھا، امام رضا نے اس کو بیان فرمایا، امام جعفر صادق نے بیان فرمایا، امام حسن عسکری نے بیان فرمایا، جس امام نے ان چیزوں کو بیان کیا آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو لکھ نہیں سکتے۔ بعض بسا اوقات ہم مفاتی الجنان میں پڑھ رہے ہیں، دوسری چیزوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو لکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود جو تھوڑی بہت چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں تو ظاہر امام حسین کی خصوصیات تو ان گنت ہیں۔ اتنا سمندروں کا پانی نہیں ہوگا، اتنا آسمان میں ستارے نہیں ہوں گے جتنا ان کی خصوصیات ہیں۔ ظاہر امام حسین کو یہاں پہ ریسیو کرنے سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہیں، رخصت کرنے کے لیے 40,000 فرشتے یہاں پہ آتے ہیں، تو ان کی خصوصیت میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جو میری بساط میں نہیں ہے۔ ہر بار ایک تشنگی رہ جاتی ہے، ہر بار، اور میں سمجھتا ہوں یہ تشنگی نہ ہو تو پھر زیارت میں وہ لطف نہیں آتا۔ ہر بار ایک تشنگی ہوتی ہے کہ مولا اس بار ہم نے صحیح زیارت نہیں کی، اگلی بار کا وعدہ ہے کہ اب اگر آ گئے تو ہم تہے دل سے، صدقے دل سے آپ کی زیارت کریں گے۔ بس یہ تشنگی ہے جو انسان کو مطمئن نہیں ہونے دیتی اور زیارات کو خوب سے خوب تر بناتی ہے۔ مجھے یاد ہے جو میں نے پہلی زیارت کی تھی وہ بہت مختلف تھی جو میں اب زیارت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب اس سے آگے بھی مولا نے موقع دیے، اس سے آگے بھی مواقع فراہم ہوئے تو آہستہ آہستہ ہی امپروومنٹ آئے گی۔ یہ حسین ہے۔今天我来在卡巴拉，我认为这个是一个很漂亮的房间。这里你看 Hussein，那样你看 Abul Fazl Abbas，这个是你到了在卡巴拉，你认为你们是很多快乐人，这个是一个非常漂亮的国，非常漂亮的国点，因为 Hussein 是一个很好的人，因为 Hussein 是一个很漂亮、很帅的，我认为 Karbala 是一个非常漂亮。اکثر کتب میں پڑھا ہے، اکثر سنا ہے عادل علماء سے، اور پھر اس چیز کو سنتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن جب اس چیز کو خود سے محسوس کیا،
اس حرارت کو، اس فورس کو، اس کرنٹ کو جو کہ ذریعہ اقدس میں ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے جب ظاہر اپنے دل کی حالات بیان کرتا ہے اور پھر امام حسین سے چپ کروا دیتے ہیں اور پھر گلے سے لگا دیتے ہیں. اب ظاہر ہوتا ہے، امام حسین ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، ہچکیاں بند نہیں ہوتی. بس جب یہ مرحلہ آتا ہے تب امام حسین اور ظاہر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا. جب اس چیز کو خود محسوس کیا، جب اس چیز کو خود حاصل کیا، یہ روح پرور منظر جب کبھی دیکھا، لوگوں کو دیکھا لپٹتے ہوئے روتے ہوئے، اور ایک ایسا احساس ہوا کہ حسین میں کہاں، آپ کہاں، آپ نے اس حقیر، اس گناہ گار پہ اتنا احسان کیا کہ اس کو گلے سے لگا دیا. سفر عشق وہ سفر ہے جو ایک چھوٹے سے 6 ماہ کے بچے نے گہوارے میں کیا، بغیر پانی کے کیا، اور اس نے پانی کی ڈیمانڈ نہیں کی کیونکہ وہ وقت کے امام کو جانتا تھا، اس کی معرفت رکھتا تھا. سفر عشق اس جوان کے سفر کو کہہ سکتے ہیں جس نے سینے میں برچھی کو برداشت کیا لیکن امام کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا. سفر عشق اس انسان کے سفر کو کہہ سکتے ہیں جس کی تلوار میان میں بے قرار تھی کہ حسین کے عدو کے ہاتھ کاٹتے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، مطیع رہا اپنے امام کے قول کا. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خود کو آمادہ کرے، اور ہمیں روایات میں بھی یہ ملتا ہے کہ جب کبھی اس زیارت کا شرف حاصل ہو، آپ خود کو آمادہ کریں، روزے رکھیں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اور پوری طرح سے جب آپ تیار ہو جائیں امام کی زیارت کرنے کے لیے، تو تب بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ہنسیے گا مت، خوشبو نہ لگائیں. یہ ایک ایسا سفر ہے، اس میں زیادہ راہ جو آپ گھر سے لے کے چلتے ہیں، اور پھر اس کی تیاری ہوتی ہے کہ حرف عام میں بیان کروں کہ شیمپو کی بوٹل لیک نہ ہو جائے، میرا برش ٹوٹ نہ جائے، میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اس کی کریز خراب نہ ہو جائے. لیکن واپسی کے سامان میں آپ کو یہ نہ ہو کہ جو میں نے خریدا تھا میری خاک شفا نہ ٹوٹ جائے. واپسی کے سامان میں آپ نے اپنی زیارت کو سامنے رکھنا ہے کہ یا اللہ، جو میں پہلے تھا، جو زاد سفر پہلے تھا، اب کا زاد سفر تو بہت قیمتی ہے. یا اللہ میری زیارت کہیں ٹوٹ نہ جائے، یا اللہ اس زیارت کی میں اس طریقے سے حفاظت کر سکوں جس طریقے سے حفاظت کا حق ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ سفر عشق پہ چلتے ہو تو پھر یہ بڑا سفر ہے جو حل من ناصر ینصرنا پہ لبیک کہا گیا. اب کوئی چائنا میں رہے، کوئی پاکستان میں رہے، کوئی امریکہ میں رہے، کوئی لنڈن میں رہے، یہ تو سفر چلتا رہتا ہے اور اس سفر میں ہم مسافر ہیں. پاسٹ میں دیکھا جائے، ہسٹری میں دیکھا جائے تو اس کے نسبت ابھی ہم کافی آسانی سے سفر کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت تکالیف ہوتی ہیں. ایئرپورٹ پہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، تانا بازی کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نجف کی فلائٹ سے جا رہے ہیں. لیکن یہ تکلیفیں، پلین کی تکلیف، یہ آنے کی تکلیف، بہت تکلیف دہ سفر رہتا ہے. مزہ تو تب آتا ہے کہ جب اس انسان تکلیف میں شکوے کے بجائے شکر کرے، کیونکہ ہم تو شاکرین کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. پاسٹ کو دیکھا جائے، ہسٹری کو دیکھا جائے تو کچھ ملعونوں کے زمانے تو ایسے بھی گزرے کہ کہتے تھے کہ کربلا کے لیے خون دو، اور وہ سرنجیں بھر بھر کے آپ کے نکال کے زمینوں پہ بہایا جاتا تھا، آپ کا خون آپ کے سامنے. لیکن لوگوں نے، زائرین امام حسین نے ایسے موقعوں پہ صبر کیا. تو جتنی تکلیف آتی ہے، جتنے آبلے ان پیروں پہ نکلتے ہیں، جتنا کمر میں درد ہوتا ہے، جتنا آنکھیں تھکتی ہیں، اتنے شکر کے مرحلے بڑھتے جاتے ہیں، اتنے شکر کے منزلیں بڑھتی جاتی ہیں. یہی تو ایک حرارت ہے حسین کی، یہ ایک مقناطیسی طاقت ہے حسین کی کہ حسین کی تکلیفوں کے سامنے کسی کو اپنی تکلیف نہیں لگتی. حسین انسانیت کا درس دیتا ہے. یہاں پہ کوئی ہندو، مسلم، کوئی چینی، کوئی عیسائی، کوئی مسلم، شیعہ، سنی، یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف حسین کی تکلیف پہ لبیک کہتے ہیں کہ اے حسین، تم نے نہ جانے کون سی چیز کو دیکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں شکراً شکرا حقاً حقا کا قول ادا کیا تھا. ہماری تکلیفیں آپ کی تکلیف کے سامنے تو کچھ بھی نہیں. کربلا نام ہے کردار بدل دینے کا، فقط لباس بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. جس طرح ایک غزل کہ آخر میں یا حسین کہنے سے وہ غزل نوحہ نہیں بن جاتا، اسی طرح ایک زندگی کے آخر میں یا حسین کہنے سے وہ زندگی حسینی نہیں بن جاتی. حسین والے کی شناخت ہے کہ وہ اپنے کردار کو بدل دے. حسین والے کی شناخت ہے کہ وہ جب دور سے چلے تو کہو یہ حسین کا ماننے والا جا رہا ہے، یہ خود اتنا اچھا ہے، یہ خود اتنا ثابت قدم ہے، یہ خود اتنا مطیع پروردگار ہے، تو ذرا سوچو اس کا مولا کیسا ہوگا. اور زندگی کے ہر فیلڈ میں آپ کو حسینی بننا ہے، تاکہ آپ چاہے اپنی
کسی بھی کام میں مصروف عمل ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں پڑھ رہے ہیں، آپ آفیسر ہیں کام کر رہے ہیں، آپ لیکچرر ہیں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کا فوکس امام حسین کی تعلیمات پہ ہو، بس پھر جب آپ حسینی بن جائیں گے تو حسین کہیں گے آفرین ہو میرے زائر، آفرین ہو میرے شیعہ پر، آفرین ہو میرے ماننے والے پر، پھر آپ پہ رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ میرا نام سید نادر ولی تقوی عرف خرم شاہ، میرا تعلق فیصل آباد پاکستان سے ہے، لیکن گزشتہ 20 سے 21 سال میں برطانیہ میں مقیم ہوں اور وہیں سے مولا کی عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں۔ یہ اہل بیت سلاموں کی محبت جو دنیا میں آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، آپ کے احساسات، آپ کے اندر جذبات کو ہر روز ابھارتی ہے اور ہر روز آپ کے اندر نئی ترنگ پیدا کرتی ہے کہ دوبارہ کربلا کی طرف راغب ہوں۔ ہمارے اماموں کے فرامین کے مطابق اس جگہ کی زیارت لازم قرار دی گئی ہے، اور حتیٰ کہ اماموں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں تو قرض لے کر آؤ۔ تو ہماری زندگی کا ایک یہ لازم جز ہے جس کو ہر انسان کو فیضیاب ہونا چاہیے۔ پچھلے سال ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم شام کی زیارت کر سکیں، اور اسی دوران عراق کی زیارت کھلی ہوئی تھیں، لیکن ہماری سوچ یہی تھی کہ ہم لوگ شام جائیں، لیکن شام نہ جا سکے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ عراق بھی ہم نہیں جا سکتے تو ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام تھا کہ ہم ایک زیارت اور دوسری زیارت سے بھی محروم ہو گئے۔ کربلا کا کوئی بھی سفر ہو وہ ہمیشہ خصوصی ہوتا ہے، چاہے آپ کاظمین جائیں، چاہے آپ سامرا جائیں، چاہے آپ نجف جائیں، ہر سفر اپنی ایک نوعیت کا وقوع ہوتا ہے، اور ہر سفر کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جو مقدس جگہیں ہیں یہ معجزات سے بھری پڑی ہیں، اور جب بھی ہم یہاں پر آئے ہیں ہمیشہ ہمیں تسلی اور سکون ملا ہے، اور یہ سکون کی جگہ ہے۔ الحمدللہ میں جس ادارے سے منسلک ہوں، شیعہ اسلامک سینٹر بلیک برن UK، ہمارا جب سے ہم اس ادارے سے منسلک ہوا ہوں مسلسل اس ادارے میں مجالس، نوح خوانی، قصیدہ، مرثیہ، اور جہاں جہاں مجالس ہم اعتقاد کر سکتے ہیں، مثلا میں پریسٹن میں رہتا ہوں تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ مجالس کا اہتمام کیا جائے اور جتنے زیادہ سے زیادہ مومنین اس میں شرکت کر سکیں تاکہ ہمیں اس کا ثواب حاصل ہو سکے۔ جی بالکل، یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر بیمار لوگ آتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں۔ یہ اس دھرتی کا کمال ہی یہ ہے کہ یہاں پر جس نے قدم رکھا وہ ہمیشہ شفا یاب ہو کے لوٹا ہے، اور ہم جب واپس اپنے وطن لوٹتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں جاتے، ہمارے ساتھ غیبی چیزیں بھی ہمارے ساتھ جاتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ خصوصیات تو بہت ساری ہونی چاہیے، لیکن انسان ہے، اب انسان میں ہم تمام خصوصیات ڈھونڈیں گے تو وہ مشکل ہے۔ زائر کی بہت بڑی ایک عزت ہے، اور زائر امام حسین ہے تو ظاہری بات ہے یہی اس کے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ دیکھیں یہ تشنگی ہمیشہ رہتی ہے، آپ جتنی بار بھی زیارت کر لیں آپ ہمیشہ کشکول لے کر مولا حسین علیہ السلام کے در پر ہمیشہ بیکاری کے طور پر آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مولا حسین علیہ السلام کا در ایسا ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی جائیں لگتا ہے کبھی آئے نہیں ہیں، اور آپ دوبارہ جانے کو دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کوئی چیز کمی رہ گئی ہے جو آپ دوبارہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بار بار آپ کا دل کرتا ہے کہ اس مقدس جگہ کی زیارت کریں۔ کربلا کے سفر کے لیے وہی افراد اس مقدس جگہ پر تشریف لاتے ہیں جو پنجتن پاک کی طرف سے جن کو اجازت ہوتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال آپ کو کوئی بہت سامان کی ضرورت ہے، آپ نیت کریں، آپ کا سفر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر آ کر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی الحمدللہ مجھے تو نہیں ہوئی، اور نہ میں سمجھ سکتا ہوں
کیونکہ یہ ہے ہی ایسی جگہ جہاں پر ہماری پریشانیاں حل ہوتی ہیں. تو میں یہی سب سے ریکویسٹ کروں گا، نیت کریں، ادھر آئیں. ظاہری بات ہے کہ ہمارے امام علیہ السلام جتنے بھی فرامین کے حساب سے جس نے بھی اس جگہ کی زیارت کی وہ جنتی ہے. تو خوش نصیبی ہے کہ میں 2 دفعہ ادھر آیا ہوں، اور دونوں دفعہ الحمدللہ مولا نے مجھے شرف بخشا ہے کہ میں دونوں طرف آیا ہوں، دونوں جگہ آیا ہوں. مولا نے مجھے شرف بخشا ہے کہ میرا یہ دوسرا سفر اس کربلا مولا کی سرزمین پر ہوا، اور میں خوش نصیب ہوں. میں اپنے الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اس بامقدس جگہ پر مجھے زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ساری بات نیت کے اوپر ہے. جب آپ نیت کرتے ہیں سفر کی، تو یہ سفر تو کچھ بھی نہیں جو ہمارے بزرگوں نے پچھلے، جب ہمیں تو اب سہولیات ہیں کہ ہم بائی ایئر آ جاتے ہیں یا بائی روڈ آ جاتے ہیں. پرانے وقتوں میں تو لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے یہ جو مشکلات ہیں تو کچھ بھی مشکلات نہیں ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ مولا کے سفر کے لیے اگر کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے وہ قبول کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا درجہ کچھ اور ہے. سر ہم سوتے یو کے میں ہیں لیکن خواب ہمارے کربلا کے ہوتے ہیں، اور جو ٹائم ہم نے بتایا ہوتا ہے عبادت میں، نوحہ خوانی میں، منقبت میں اور کسی بھی قسم کی سرگرمیوں میں، وہ ہمارے ساتھ لمحہ و لمحہ ایک ویڈیو پلیئر کی طرح پلے ہوتا رہتا ہے. اور گزشتہ 2 سال پہلے جو ہم نے یہاں پر سبیل لگائی تھی، اور جو یہاں پر ہم نے بڑھ چڑھ کر جن کاموں میں حصہ لیا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ مزید سے مزید بہتر سے بہتر انتظامات کی طرف ہمارا منصوبہ ہو، تاکہ جب اگلی دفعہ آئیں اس سے بھی بہتر طریقے سے خدمات انجام دے سکیں. دیکھیں حدیث بھی ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد. میرے لیے تمام شخصیات ایک جیسی ہیں. میرا پیار، میرا حب اہل بیت السلام کے لیے، جو فردن ہیں، جو صحابی ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی جان پیش کی، سب کے لیے برابر ہے. میرے لیے کوئی ڈویژن نہیں ہے، اور نہ میں ڈویژن رکھنا چاہوں گا، کیونکہ مولا اہل بیت سے جو ڈویژن کرے گا میں نہیں سمجھتا وہ اپنے ساتھ جسٹس کر رہا ہے. ظاہری بات ہے کربلا سرزمین ہی ایسی ہے کہ جو ایک دفعہ آ گیا بس یہیں کا ہو گیا. تو کربلا میں آنا اور یہاں سے جانا بہت کٹن ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ پنجتن پاک کی زری حرم، ان کی زیارات اور جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں اس طرح مصروف ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کیسے گزر گیا، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس دھرتی پر گزاریں. سب سے مین کربلا کا مقصد صبر ہے کہ ہمارے امام نے صبر کی بے مثال قائم کی، جس سے ہم لوگوں کو دنیاوی طور پر رہنے میں بہت معاونت حاصل ہوتی ہے، جو ہم اپنی نارمل لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور یہی سبق دین کے حساب سے بہترین. میری دل سے دعا ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اس بابرکت جگہ پر لازمی تشریف لائیں. مولا آپ کی تمام پریشانیوں کو ایسے حل کریں گے جیسے پریشانی کبھی تھی نہیں. جتنے بیمار ہیں سب کو شفا ملے گی، ایسی شفا ملے گی کیسے جب ایک بیمار بھی نہ تھے. میری صرف یہ ریکویسٹ ہے، اس دھرتی پر آئیں، اس مقدس جگہ پر آئیں اور فیض یاب ہوں.